جسے ہم شکشا کہتے ہیں، جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، اور جسے ہم اور دوسرے نام سے جانتے ہیں۔ تعلیم کی اہمیت کیا رہی ہے اور کتنی اہمیت ہے، اس سے انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یا چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو۔ تعلیم کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ تھا اقرا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ اے نبی آپ پڑھیے۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے اپنے آنے کے بعد سب سے زیادہ کس بات پہ زور دیا، کہاں سے اپنی شروعات کی؟ تعلیم۔ اقرا، تو پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ میرے معزز مہمانان اور دوسرے تمام احباب، ہم تعلیم کو جب ہندوستان کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں نے تعلیم کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے، چاہے وہ گاندھی جی ہوں یا نہرو جی ہوں یا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہوں یا مولانا ابوالکلام آزاد ہوں۔ ہم اپنے رہنماؤں کو یہ پاتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے بعد تعلیم پر ایک خاص توجہ دیا۔ اسی وجہ سے ہمارا سمویدھان، ہمارا آئین اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ برابری، مساوات، ایکوالٹی ہر چیز میں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ قانونی معاملات ہوں، یا چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، اس معاملے میں بھی مساوات اور ایکوالٹی کو قائم کیا گیا کہ بلا تفریق تعلیم دی جائے گی، اور تعلیم کے ذریعے ہی ہمارے ملک کی ترقی ممکن ہے۔ اس بات کو ہمارے رہنماؤں نے مکمل طور سے واضح کر دیا۔ گاندھی جی نے کہا کہ تعلیم کو ایسا بنایا جائے جو انسانی زندگی کے بہت زیادہ قریب ہو، یعنی ایسی تعلیم دی جائے جس سے ایک کسان اگر کسان کا کام کرنا چاہے تو وہ اس چیز کو سیکھ لے، ایک بڑی کا کام کرنا چاہے اور اس کو اور اچھے طریقے سے کر لے، یعنی ورک ایجوکیشن پہ انہوں نے زور دیا اور کہا تعلیم ایسی ہو کہ ہر انسان کی اپنی زندگی میں اس کا فائدہ نظر آئے۔ اگر وہ چاہے تو کسانی بھی کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو بڑی بھی بن سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مزدور بھی بن سکتا ہے، لیکن تعلیم اگر ہوگی تو ایک اچھا مزدور بنے گا، تعلیم ہوگی تو ایک اچھا کسان بنے گا، تعلیم ہوگی تو ایک اچھا انجینئر بنے گا، تعلیم ہوگی تو وہ ایک اچھا بڑی بنے گا۔ اس طرح کی مثالیں آپ اور سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تعلیم کے معاملے میں کسی بھی طرح کی فرقہ بندی نہیں ہوگی، تعلیم کے معاملے میں کوئی بھی تفرقہ نہیں ہوگا، تعلیم کے معاملے میں کوئی بھی ذات پات کی بات نہیں ہوگی، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اس بات کو کلیئر کیا کہ کسی بھی طرح کی چھوت چھاٹ، جات برادری، مذہب کا معاملہ کچھ بھی نہیں آئے گا، ہر جگہ ایکوالٹی ہوگی، رائٹ ٹو ایکوالٹی، مساوات کا حق، برابری کا حق ہر اس شہری کو ہوگا جو ہندوستان میں پیدا ہوا، جو ہندوستان کا شہری ہے۔ اور ہمارا سمویدھان واضح طور سے کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس، آپ کی کچھ بنیادی حقوق ہیں، ان بنیادی حقوق میں یہ حقوق آتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تعلیم سے آتی ہے عوام میں بیداری، اگر تعلیم نہیں ہے تو ہماری قوم اس گہرے خواب میں چلی جائے گی جہاں سے اٹھانا، جہاں سے ان کو جگانا ممکن ہے۔ اور وہ شکشا منتری تھے، ایجوکیشن منسٹر تھے، اور انہوں نے وہ کام کیا جو ہمارے قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملت کے لیے، پورے نیشن کے لیے جو ضروری ہے وہ کام انہوں نے کر کے
لائیں. اور سامعین کرام، ہندوستانی سرکار نے تعلیم کے لیے ہمیشہ کچھ نہیں کچھ کیا، بلکہ ان کا مقصد ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی ہو، ہمارے ملک کی ترقی ہو، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. اس کے لیے طرح طرح کے کمیشن بیٹھائے گئے، واردھا کمیشن ہو یا دوسرے کمیشن ہو، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرو شکشا ابھیان کا معاملہ سامنے آتا ہے. سرو شکشا ابھیان کو لایا گیا. یہ ایک ابھیان ہے جس کا مقصد ہے تعلیم سب کے لیے، ایجوکیشن فار آل. اور اس ابھیان نے الحمدللہ کام کیا. اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو اسکول نظر آ رہے ہیں، یہ جو کالجز نظر آ رہے ہیں، یہ جو پرائمری اسکولز نظر آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اسی کے کارناموں کا ایک نتیجہ ہے. اس کے بعد جب یہاں پر بھی ہماری بات پوری نہیں ہوئی، مقصد حاصل نہیں ہوا، تو اعلان کیا گیا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 میں. رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ آیا 2009 میں کہ ہر بچے کو جو 6 سال سے لے کے 14 سال تک کا بچہ ہے، اس کو مفت تعلیم دی جائے گی، اور وہ بچے کو ہر حال میں تعلیم دینا ہوگا. اس کے والدین اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ تعلیم نہ دیں. Right to Education Act 2009, it has decided that every children from the age of 6 to 14 will have to get education freely and compulsorily. اس قانون نے، اس ایکٹ نے اس بات کو کلیئر کیا. اور الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. ہر کچھ کلومیٹر پہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک اسکول ہوگا، ہر ایک کچھ کلومیٹر پہ ایک اسکول ہوگا، اور اس میں یہ فیسلٹی ہوگی، یہ سویدھائیں ہوں گی. بلیک بورڈ کا موومنٹ چلایا گیا کہ ہر اسکول میں بلیک بورڈ لایا جائے گا، چیئرز لائے جائیں گے، بورڈ لائے جائیں گے، اور جو دوسری سویدھائیں ہیں. اور پھر سرکار نے مڈ ڈے میل کو جاری کیا اور دوسرے سویدھاؤں کو جاری کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے لیے کام ہو رہا ہے، تعلیم کے لیے کام ہو رہا ہے، بس ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو تعلیم سے ہم کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، تعلیم سے پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج جب اتنی سویدھائیں ہیں، اس کے علاوہ اسکالرشپس ملتے ہیں بچوں کے لیے بہت طرح کی اسکالرشپس ہیں. آج ابھی آپ ایک مثال کے طور سے مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، یہ سینٹرل گورنمنٹ چلاتی ہے. 11ویں اور 12ویں کی بچی جو مائنورٹی ہے، جو اقلیت میں آتی ہے، جو لڑکی اور 11ویں 12ویں میں پڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے سرکار نے اسکالرشپ جاری کیا ہے. 10,000 یا 12,000 کا اماؤنٹ ایک سال میں اس کو ملے گا. تو اس طرح کی اسکالرشپس بھی ہیں. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام سویدھاؤں سے فائدہ حاصل کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے بچے پڑھیں، ہمارے بچے آگے بڑھیں. اور میں آپ کو اس بات کی طرف واضح کروں، اسلام نے کبھی بھی ماڈرن ایجوکیشن سے منع نہیں کیا ہے. اسلام کبھی بھی اصلی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم دین کی تعلیم حاصل کرو اور دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ صرف ایک تعلیم کو حاصل کر لیا، دوسری تعلیم کو حاصل نہیں کیا. یقیناً وہ مکمل نہیں ہو سکتا. آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا کو تو اچھی کر دے اور ہماری آخرت کو بھی اچھی کر دے. قرآن کہتا ہے ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تیرا نصیبہ ہے، جو تیرا حصہ ہے، اس کو مت بھول. تو اسلام اس سے خلاف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو کیا کہا تھا جو غزوہ بدر میں قیدی بن کر کے آئے تھے، جو کفار تھے، جو دشمن تھے؟ کہا کہ تم ہمارے بچوں کو سکھا دو، ہم تم کو آزاد کر دیں گے. اب جیسا کہ اسلام اللہ صاحب نے بتایا، ہمارے بچوں کو تم سکھا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. پتا ہے کیا سکھا دو؟ عبرانی زبان، ہیبرو زبان. وہ لوگ ہیبرو لینگویج جانتے تھے اور دوسرے علم ان کے پاس تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے بچوں کو تم عبرانی زبان سکھا دو، ہیبرو لینگویج سکھا دو. اسی لیے سامعین کرام،
ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم سب سے پہلے حاصل کریں اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، اور دونوں تعلیم میں ہم